السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے بھائیوں، آپ سب یقیناً بڑے سعادت مند، خوش نصیب، ہمت والے اور جوان مرد لوگ ہیں کہ آج کی سخت ٹھنڈی میں جب بہت سارے لوگ ہمت ہار کے لحاف کے اندر، کمبل کے اندر بند ہو گئے اور پروگرام میں حاضر ہونے سے معذرت کر لی، اور کچھ لوگ وقت پہ نہ پہنچ کے دھیرے دھیرے بھی آئیں گے، لیکن آپ سابقین میں سے ہیں کہ آپ پہلے پہنچ گئے، وقت پر پہنچ گئے۔ یہ سب خوشخبریاں ہیں، اور یہ سب اللہ سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ اور اس کے رسول کے دین سے محبت کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان محبتوں کو ہمارے دلوں میں مزید قوت بخشے، اور جن کے یہاں کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے، آمین۔ جیسا کہ اعلان کے ذریعے آپ سب کو اطلاع پہنچ چکی ہے کہ آج کا محاضرہ یا درس کہہ لیجئے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ہوگا۔ آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے دین کی بنیاد دو باتوں پر ہے۔ ایک یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کیا جائے، اور دوسری بنیاد یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کی جائے اور آپ کے طریقۂ کار کو اپنایا جائے۔ اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ، اپنا رہنما، اپنا رہبر اور اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا جائے۔ تو یہ دو بنیاد ہے۔ آج اسی دوسری بنیاد پر انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اس کی اہمیت کیا ہے، قرآن پاک میں اس کی اہمیت کیا ہے، احادیث مبارکہ میں اس کی اہمیت کیا ہے، اس سلسلے میں صحابہ کرام کا طریقہ کار کیا تھا، اور کون سی چیزیں ہیں جو اتباع میں خلل انداز ہوتی ہیں، جو اطاعت میں خلل انداز ہوتی ہیں، جو اس اطاعت کے منافی ہیں، اس اطاعت کی ضد ہیں، اس اطاعت کے برعکس ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں۔ تو انشاءاللہ ان چیزوں پر بات ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ اطاعت وہ کام ہے کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر حکم دیا ہے، اور اطاعت کرنے والوں کے بہترین انجام کو بھی بتایا ہے، ان کا اچھا نتیجہ اور ان کا فائدہ اور اس کی فضیلت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اگر وہ لوگ منہ موڑتے ہیں، اگر وہ اس سے پیٹھ پھیرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انکار کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، انکار کرنے والوں سے، کفر کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ اسی طرح سے تو گویا اس آیت میں ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا، اور دوسرے ان لوگوں کو وعید سنائی، ان لوگوں کو دھمکی دی جو اس اطاعت سے منہ موڑتے ہیں اور روگردانی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت میں اپنا حق بیان فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بیان فرمایا، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ اور اس کا بہترین انجام بھی بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، گویا اطاعت وہ حق ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا مشترکہ حق ہے۔ اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرنی ہے، تو مشترکہ حق ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، اور اللہ کی خشیت اور اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے ساتھ شامل نہیں کیا،
تو گویا خشیت کے معاملے میں، تقویٰ کے معاملے میں، ڈرنے کے معاملے میں، عذاب سے بچنے کے معاملے میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچا جائے گا، اس سے ڈرا جائے گا، اس کا تقویٰ اور اس کی پرہیزگاری اختیار کی جائے گی۔ یہ اللہ کا خاص حق ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہیں، لیکن اطاعت اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دونوں کے لیے ہے۔ اور پھر یہ جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہوگی، کیونکہ اللہ کے پیغامات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہی ہم کو ملتے ہیں، تو آپ کی اطاعت کی جائے گی، اسی سے اللہ کی اطاعت ہوگی۔ اور اسی طرح سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے اس لیے بھیجے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اجازت، ان کی اطاعت کی اجازت ہمیں دی ہے اور ان کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کا تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یہی لوگ ہیں جو اپنے مقصد و مراد کو پانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم سے بچنے والے ہیں۔ تو یہ کامیاب ہونے والے لوگوں کی نشانی کیا بتائی گئی کہ اللہ کی خشیت اور اللہ کا تقویٰ ہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو۔ اسی طرح سے اگر یہ اطاعت نہ ہوئی اور اطاعت سے منہ موڑا گیا تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں قسم کھا کے اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ جب ہم کسی بات کو مؤکد کرنا چاہتے ہیں، اس بات کو اہمیت کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں تو ہم قسم کھا کے بیان کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو پھر جو ہے سب کا خالق ہے اور ہمارے حالات کو اور ہمارے دلوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فَلَا وَرَبِّكَ، ہرگز نہیں، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ آدمی کتنا ہی اپنے ایمان کا دعویٰ کرے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے ایمان کی نفی کر دی جائے اور اس کے ایمان کا انکار کر دیا جائے کہ ایسا آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا، تو اس کے اپنے دعوے کا کوئی فائدہ نہیں باقی رہتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے اپنے آپ کو ایمان والا نہ کہہ کر کے، بلکہ یہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی گواہی دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان والا قرار دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے رب کی قسم ہے، یقیناً وہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافی معاملات میں آپ کو جج نہ بنا لیں، آپ کو حکم نہ بنا لیں، آپ کا فیصلہ تسلیم نہ کر لیں، اور آپ کا جو فیصلہ آ جائے اس تعلق سے اپنے دلوں میں کسی قسم کی تنگی اور حرج محسوس نہ کریں اور پوری طرح سے سر تسلیم خم کر دیں۔ اتنا ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، بلکہ اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانا ہے، اور جب اس اختلاف کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ جائے تو پھر نہایت ہی خوش دلی کے ساتھ، نہایت ہی کشادہ دلی کے ساتھ اسے تسلیم کر لینا ہے، اس کے لیے سر جھکا دینا ہے اور کسی طرح کی دل میں تنگی کا احساس نہیں لانا ہے۔ یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت میں ایمان والوں کا طریقہ بتایا کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کا عمل کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ ایمان والوں کی بات یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ان کے درمیان ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے پیروی کی، ہم اس کے پیچھے چلیں گے۔ تو پہلے سننا ہے میرے بھائیو، سنے بغیر نہیں ماننا ہے، پہلے سننا ہے، ٹھیک سے سننا ہے، کان سے سنے دل تک اترے وہ سننا، اور اس کو سمجھے اور اس کے تقاضے کے مطابق پھر انسان عمل کرے، اور جب ثابت ہو جائے کہ یہ بات اللہ کی ہے، یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو پھر اس پر چلنا ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے خوشخبری کیا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، جو فلاح پانے والے ہیں، جو کامرانی والے ہیں۔ اسی طرح سے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ کسی ایمان والے مرد اور کسی ایمان والی عورت کے لیے یہ درست نہیں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو پھر انہیں اپنی طرف سے کوئی اختیار رہ جائے۔ اللہ کی طرف سے ایک حکم آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک حکم آ گیا، اس کے بعد آدمی اس سے اختیار اور گنجائش تلاش کرے کہ نہیں اللہ کے رسول کا حکم اپنی جگہ ہے لیکن میرا ماننا ایسا ہے، تو یہ ایمان والے کا طریقہ نہیں ہے۔ ایمان والے کا طریقہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی تو میرا سر جھک جائے گا، میں اسے ماننے والا ہوں، میں اس پر چلنے والا ہوں۔ اس طرح کی غرض کی اس طرح کی قرآن مجید میں بے شمار آیات موجود ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اور آپ کی اتباع اور پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ اب آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی احادیث مبارکہ میں بھی اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فوائد بھی بتائے ہیں، اس کو مثالوں سے بھی سمجھایا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا۔ یہ حدیث امام بخاری نے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے انکار کر دے، سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کے انکار کرے گا؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے، معقول بات ہے، اور وہ بھی جنت میں جانے سے انکار۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ومن یابا، اے اللہ کے رسول کون ہے جو انکار کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری بات مانے، میری پیروی کرے، میری اطاعت کرے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو انکار کر دے، نافرمانی کر دے تو اسی نے انکار کیا۔ تو گویا انکار یہ نہیں ہے کہ آدمی زبانی انکار کرے، زبان سے انکار کرے، گویا کبھی کبھی عملی انکار بھی انکار میں شامل ہوتا ہے، اور آدمی کہہ دے کہ مجھے کہہ دے یا عمل نہ کرے، عمل سے انکار کر دے کہ اس چیز پہ مجھے عمل کرنا نہیں ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنی اطاعت کو اس کے ہم معنی قرار دیا کہ گویا وہ جنت میں جانا نہیں چاہتا، ترک اطاعت کو جنت میں نہ جانے کے ہم معنی قرار دیا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جس سے اتباع کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ ایک بار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صلاۃ فجر پڑھائی، اور اس کے بعد ایک بہت ہی مؤثر وعظ فرمایا جس سے صحابہ کرام کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، رونے لگے صحابہ کرام، دلوں میں گھبراہٹ طاری ہو گئی، خوف طاری ہو گیا، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ رخصت کرنے والے کی وصیت ہو، رخصت کرنے والے کی بات ہو، لہٰذا آپ ہمیں کچھ نصیحت اور وصیت فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بہت اہم باتوں کی وصیت فرمائی۔ آپ نے کہا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں اللہ کی پرہیزگاری، اللہ کے ڈرنے، اللہ کے تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وصیت اس امت کو بھی کی ہے، اور اس سے پہلے جتنی امتیں گزری سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ وصیت کی ہے۔ تو تقوی کی وصیت یہ سب سے اہم ترین وصیت ہے کہ آدمی اللہ کے عذاب سے بچنے کا سامان کر لے، اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرے۔ یہ عظیم الشان وصیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسی بات کی وصیت کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا والسمع والطاعہ، اور بات کو سنتے رہنا اور بات کو مانتے رہنا۔ وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگرچہ کہ تمہارا حاکم کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو جائے، تو اس کی بات سننا اور ماننا۔ مسلمانوں کا اتحاد اسی طرح قائم رہتا ہے کہ مسلمان اپنے حاکم کی اطاعت میں جو ہے متحد ہوتے ہیں، حاکم، حکام یا علماء ان کی اطاعت میں متحد ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کا اتحاد قائم رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات کو سننا اور ماننا۔ پھر آپ نے کہا کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا، ان اختلافات میں حل کی صورت کیا ہوگی، ان اختلافات سے بچنے کی صورت کیا ہوگی، ان اختلافات سے نجات کی صورت کیا ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم لوگ میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا۔ تو آپ نے اپنی سنت کی پیروی کا حکم فرمایا،
اور آپ نے کہا تمسکو بہا، اس کو خوب مضبوطی سے پکڑ لینا، وعزو علیہا بالنواجذ، اور اس کو داڑھ سے جکڑ لینا۔ جب کوئی چیز آدمی مضبوط پکڑنا چاہتا ہے تو دانت کے داڑھ سے اس کو اچھی طرح پکڑ لیتا ہے کہ یہ چیز چھوٹنے نہ پائے۔ پھر اس کے بعد جہاں ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کی پیروی اور اپنے خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کا حکم دیا، وہیں جو چیز اس کے منافی تھی، اس کے مقابلے میں تھی، اس کے مخالف تھی، اس سے آگاہ بھی کر دیا کہ اگر اس میں پڑ جاؤ گے تو یہ اطاعت کے خلاف ہوگی۔ وہ چیز کیا تھی؟ آپ نے کہا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور اپنے آپ کو نئی نئی ایجاد ہونے والی چیزوں سے بچانا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ تمام نئی ایجاد کی ہوئی چیزوں کا نام بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت یہ ضلالت اور گمراہی ہے۔ تو آپ نے ایک طرف اپنی سنت کی پیروی کا حکم دیا، اور اس کے مقابلے میں جو چیز سنت کے خلاف ہے، بدعت ہے، آپ نے اس سے تحذیر فرمائی، اس سے آگاہ فرمایا، خبردار فرمایا کہ اس سے بچتے رہنا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت کو مثالیں دے کر کے سمجھایا ہے۔ ایک حدیث جو بخاری و مسلم دونوں جگہ موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی۔ آپ نے کہا کہ میری مثال اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ مجھے دے کر بھیجا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص ایک قوم کے پاس آیا، ایک شخص اپنی قوم کے پاس آیا اور ان سے کہتا ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں نے لشکر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تمہیں تباہ و برباد کر دینا چاہتا ہے، تمہیں قتل کر دینا چاہتا ہے، تمہیں مٹا دینا چاہتا ہے، تمہارے مال چھین لینا چاہتا ہے۔ ایک لشکر ہے جو تمہیں ہلاک کر دینا چاہتا ہے، اور میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں، اور میں تمہیں کھلم کھلا اس سے ڈرا رہا ہوں، آگاہ کر رہا ہوں۔ بچ جاؤ، بچ جاؤ، بچنے کی صورت اختیار کر لو۔ قوم کے کچھ لوگ ہیں جو اس کی بات مان لیتے ہیں اور راتوں رات بستی کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں۔ ایسے لوگ، جو لوگ بات کو مان لیتے ہیں، نکل جاتے ہیں، یہ ایک گروہ ہے۔ دوسرا گروہ اس کے مقابلے میں ہوتا ہے جو اس کی بات پہ کان نہیں دھرتا، جو اس کی بات کو نہیں سنتا، وہ وہیں پڑا رہتا ہے یہاں تک کہ جب صبح ہوتی ہے وہ لشکر آ کے حملہ آور ہو جاتا ہے، اور وہ لشکر ان کو تہہ تیغ کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہی ہے کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص میری بات مان لیتا ہے تو اس آنے والی تباہی سے، جہنم سے، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور اگر کوئی آدمی اس چیز کو نہیں مانتا اور وہ شک و شبہ میں مبتلا رہتا ہے، وہ اپنی حالت پہ برقرار رہتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ شخص اسی تباہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص حق کا انکار کرے، حق کو جھٹلائے، اس کی مثال، اور جو حق کو مان لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اس کی مثال اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور کتنی واضح مثال ہے کہ جس سے بندہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے، فائدہ اطاعت کا فائدہ سمجھ سکتا ہے، اور ترک اطاعت اور مخالفت کا نقصان بھی سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ایک بار اور ایک مثال کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ اس کی روایت کرنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، اور آپ کے پاس کچھ ملائکہ آئے، کچھ فرشتے آئے، اور ان لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ان کی ایک مثال ہے، جو یہ سونے والے ہیں، جو آرام کر رہے ہیں، ان کی ایک مثال ہے، اس مثال کو بیان کرو۔ تو ایک نے کہا کہ اس وقت اس مثال کو بیان کرنے کا کیا فائدہ؟ آپ تو سو رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، ابھی مثال کو بیان کرنے کا کیا فائدہ؟ جاگتے ہوئے مثال بیان کرو تاکہ اس مثال کو آپ سنیں اور سمجھیں۔ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ دل جاگ رہا ہے، بھلے آپ کی آنکھیں سو رہی ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی امت میں فرق، یہ بہت بڑا فرق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں لیکن آپ کا دل ہمیشہ بیدار رہتا تھا، آپ کا دل کبھی سوتا نہیں تھا۔ اس لیے اگر آپ کے سونے کی حالت میں بھی کوئی چیز کہی جاتی تھی تو اس کی آپ کو پوری طرح سے اس کی سمجھ حاصل ہوتی تھی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس کی مثال، یہ سونے والے کی مثال ایسے ہی ہے کہ کسی شخص نے ایک گھر بنایا، اور وہ گھر بنانے کے بعد اس کے اندر ایک دسترخوان لگایا، کھانے کا انتظام کیا، اور اس کے بعد کسی بلانے والے کو بھیج دیا کہ جا کے بلا کے لاؤ۔ جو آدمی اس بلانے والے کی بات کو مانتا ہے وہ اس گھر میں داخل ہوگا اور اس گھر کے اندر پائے جانے والے دسترخوان سے مستفید ہوگا، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا، اور جو آدمی اس کی بات نہیں مانے گا تو وہ اس گھر میں داخل بھی نہیں ہوگا اور اس گھر میں پائی جانے والی نعمتوں سے
फ़ायदा भी नहीं उठाएगा। तो उन लोगों ने कहा, फरिश्तों ने जब ये मिसाल बयान कर दी तो मिसाल बनाने के बाद कहा कि इसकी मज़ीद तफसीर करो, इसको मज़ीद वाज़ेह करो ताकि बात अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो उन्होंने फिर यही बात कही कि आप तो सो रहे हैं। जवाब दिया गया, नहीं, आप सो नहीं रहे हैं, आपका दिल बेदार है, अगरचे की आँखें सो रही हैं। फिर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद उन फरिश्तों ने इसकी तफसीर की। कहा कि ये घर जो बनाया गया है वो घर जन्नत का घर है, ये घर जन्नत है और बुलाने वाले जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे, आपकी इताअत और पैरवी करेंगे, वो अल्लाह की इत्तिबा और इताअत और पैरवी करेंगे। वो लोग उस घर में दाखिल होंगे, जन्नत में दाखिल होंगे, जन्नत की नेमतों से फ़ायदा उठाएंगे। और जो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेंगे, वो लोग उस घर में जा नहीं सकते। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में फ़र्क करने वाले हैं। मुहम्मदुन फ़र्क़ुम बैनन्नास, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में फ़र्क करने वाले हैं। आपकी जो इताअत किया वो खुश नसीब है, जिसने आपकी इताअत छोड़ दी वो बदनसीब है। जो आप पे ईमान लाया, ईमान वाला मुसलमान हो गया, जिसने आपका इनकार किया काफिर हो गया, या जो दिल से ईमान नहीं लाया मुनाफिक हो गया। तो इस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा वो है जो आपकी इताअत करने वाला है, फरमा बरदार है, आपके तरीक़े को अपनाने वाला है। दूसरा हिस्सा वो है जो आपका मुखालिफ है और आपकी इताअत को छोड़ने वाला है, आपकी इताअत से दामनकश है। तो ऐसे लोग ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्क करने के लिए आए थे। और आपके नामों में से एक नाम या आपके अलक़ाब में से एक लक़ब है फ़र्क। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के दरमियान तफरीक़ फरमा दी है, फ़र्क कर दिया है। तो मेरे भाइयों, इस हदीस से एकदम ये बात बिल्कुल साफ़ हो जाती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और आपकी मासियत, आपकी नाफरमानी, ये वो चीज़ है जो हमें जन्नत में ले जाने वाली है या जन्नत से दूर करने वाली है। ये बहुत अज़ीमुश्शान चीज़ है। फिर जब हम देखते हैं कि वो सहाबे किराम जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए मुंतखब किया था, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए और आपके दीन की तायीद करने के लिए और आपके दीन को आगे बढ़ाने के लिए जिन सहाबे किराम को अल्लाह ताला ने चुना था, उन सहाबे किराम का मामला कैसा था, रवैया कैसा था इत्तिबा के ताल्लुक़ से। चुनांचे सही बुखारी में अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार अंगूठी बनवाई और वो अंगूठी सोने की थी। सहाबे किराम ने देखा तो सहाबे किराम ने भी सोने की अंगूठियाँ बनवा लीं। जब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ये मालूम हुआ कि सोने की अंगूठी नहीं पहननी है और आपने सोने की अंगूठी निकाल दी, तो सहाबे किराम ने भी ताख़ीर नहीं किया, फ़ौरन उन्होंने भी अपनी अंगूठियाँ निकाल फेंकी। अल्लाह के नबी ने सोने की अंगूठी बनवाई, एक अमल किया आपने, उस अमल में भी उन्होंने इत्तिबा की। फिर आपने एक काम छोड़ दिया कि आपने अंगूठियाँ निकाल के फेंक दी, तर्क किया उसे, तो सहाबे किराम ने तर्क में भी आपकी पैरवी की, गोया करने में भी पैरवी की और छोड़ने में भी पैरवी की। सहाबे किराम ने अपनी अपनी अंगूठियाँ निकाल फेंकी। ये नहीं कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास हो सकता है, ये नहीं कहा कि ये वजह हो सकती है, ये नहीं कहा कि अभी तो हमको मना नहीं किया, अभी ये है अभी वो है। मुख्तलिफ हीले बहाने हो सकते थे, लेकिन सहाबे किराम ने किसी तरह के हीले और बहाने की कोशिश नहीं की। सीधा सीधा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, कर डाला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया। तो ये था सहाबे किराम का उसवा। इसी तरह से जब हम देखते हैं बुखारी और मुस्लिम में उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, अभी जो हदीस थी उनके बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, और ये उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है। कहते हैं कि ये हजर अस्वद के पास पहुँचे और हजर अस्वद का बोसा दिया, और बोसा देने के बाद उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मुझे खूब मालूम है कि तू पत्थर है और तेरे अंदर नफ़ा और नुकसान की कोई ताकत नहीं है। अगर मैंने जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा देते हुए न देखा होता तो मैं तुझे बोसा नहीं देता। आप देखें कि ये बुत परस्ती को छोड़ के आए थे, बुतों से नफ़रत थी, जो है पत्थरों से के बारे में खूब अच्छी तरह जानते थे कि नफ़ा नुकसान के मालिक नहीं है, नफ़ा नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है। लेकिन जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, वो काम हमारी अक्ल में आए कि ना आए, हमारी समझ में आए कि ना आए, उसमें हमें इत्तिबा करना है। तो आपने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोसा दिया, एक पत्थर को बोसा दिया, उसका नाम भी पत्थर है, काला पत्थर है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा दिया है, इसलिए मुझे भी बोसा देना है। तो ये है इत्तिबा जिसकी हमें सहाबे किराम ने तालीम दी है। ये रवायत भी बुखारी मुस्लिम में। इसी तरह से
صحیح مسلم میں ابو الحیاج اسدی رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، علی رضی اللہ عنہ نے ابو الحیاج اسدی رحمہ اللہ سے کہا، کیا میں تمہیں وہ ذمہ داری دے کر نہ بھیجوں جو ذمہ داری مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی؟ آپ نے مجھے یہ ذمہ داری دی تھی کہ جو بھی مجسمہ دیکھنا توڑ دینا، اور جو بھی اونچی قبر دیکھنا اسے برابر کر دینا، اسے زمین کے برابر کر دینا جو زمین سے اونچی دیکھنا۔ اور دیکھیں علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کا حکم دیا تھا، وہ انہوں نے اس کی تعمیل کی تھی، اور پھر اس کا حکم انہوں نے اپنے بعد والے کو دیا کہ تاکہ وہ بھی اس کی تعمیل کرے، اور اس طرح یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جس بات کا حکم دیا صحابہ نے اس پر عمل کیا، صحابہ نے پھر اسے آگے تک پہنچایا۔ اسی طرح سے بعد والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات صحیح طور پر ہم تک پہنچے وہ بات ہم آگے تک بھی پہنچائیں اسی انداز میں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں آپ دیکھیں صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کبھی قیل، قال، چوں، چرا، رائے، قیاس اور یہ ساری جو ہے بلا وجہ کے ہیلے بہانے نہیں تراشتے تھے، بلکہ آپ کا حکم آ جائے، آپ کی سنت آ جائے تو اس پر جو ہے فوراً جو ہے اس پر عمل کیا کرتے تھے، اس کی تعمیل کیا کرتے تھے۔ یہی ان کی کامیابی کا راز تھا، اور آج ہماری ناکامی کا یہی بہت بڑا سبب ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں صحابہ کرام میں بھی بعض مواقع ایسے آئے کہ جب بعض صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں غفلت ہو گئی، چوک ہو گئی تو اس کی سزا کے طور پر ان کو ناکام ہونا پڑا۔ احد کی لڑائی آپ سب جانتے ہیں، احد کی لڑائی میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تیر اندازوں کو ایک پہاڑی پر متعین کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ ہم جیت جائیں، مال غنیمت جمع کرنے لگیں، یا ہماری شکست ہو جائے اور جو ہے پرندے آ کے ہماری بوٹیاں نوچنے لگیں، کسی حالت میں تم یہ پہاڑی نہیں چھوڑنا۔ لیکن بعض صحابہ کرام کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تھا، لیکن جو ہے مال غنیمت، مسلمان جنگ مکمل ہو چکی ہے، مسلمان جیت چکے ہیں، مال غنیمت لے رہے ہیں، اب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد نہیں تھا کہ وہیں رکے رہنا، بلکہ آپ کا کہنا یہ تھا کہ خطرہ ہے اس لیے اس کی حفاظت کرنا، اور چونکہ اب خطرہ ختم ہو چکا ہے اس لیے ہمیں جانا چاہیے اور مال غنیمت میں حصہ اپنا لینا چاہیے۔ تو وہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے، جو ان کے ہیڈ تھے، جو ان کے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں کر سکتا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیا تھا میں وہیں رکا رہوں گا۔ تو بہت کم لوگ ان کے ساتھ بچے، زیادہ تر لوگ انہیں اطاعت چھوڑ دی اس معاملے میں، اور پھر کیا ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے پیچھے سے آئے اور انہوں نے حملہ کر دیا، اور جب ان کا حملہ دیکھا تو کفار بھی لوٹ آئے، اور اس طرح مسلمان دونوں جانب سے پس گئے، ایک طرف سے خالد بن ولید ان کے ساتھ ان کی جماعت، اور دوسری طرف مشرکین مکہ لوٹ آئے، اور بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جو قلیل تعداد میں تھے وہ پس گئے، اور اس کی وجہ سے جانتے ہیں کہ احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا، 70 جو ہے مسلمان شہید کر دیے گئے۔ تو یہ بہت بڑا نقصان تھا جو احد کی لڑائی میں اٹھانا پڑا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جو ہے حکم عدولی اور آپ کی تعمیل کو اور اطاعت کو چھوڑ دینا تھا۔ اسی طرح سے میرے بھائی دیکھیں کہ صحابہ کرام جہاں اطاعت کا حکم دیا کرتے تھے، خود اطاعت کیا کرتے تھے، وہیں اگر کوئی شخص اطاعت کو چھوڑتا تھا اور اطاعت کی مخالفت کرتا تھا تو سخت ناراض ہوتے تھے، ان کا رویہ جو ہے ناراضگی کا ہوتا تھا۔ اس سے تعلق سے چند واقعات دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے سالم کی روایت ہے کہ ایک بار عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر عورتیں مسجد میں جانے کی اجازت مانگیں تو انہیں منع مت کرو، انہیں روکو نہیں۔ اگر کوئی عورت مسجد میں جا کے صلاۃ پڑھنے کی اجازت مانگے تو انہیں روکو نہیں۔ ان کے ایک صاحبزادے کا نام بلال تھا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادے کا نام بلال تھا۔ بلال نے کہا ہم تو روکیں گے، حالات خراب ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، عورتیں مسجد کے بہانے سے یہاں جائیں گی وہاں جائیں گی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ جو ان کے دوسرے بیٹے جو سالم بیان کرتے ہیں، ایک بیٹے بلال جنہوں نے کہا میں روکوں گا، دوسرے بیٹے سالم جنہوں نے حدیث بیان کی، کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت غصہ ہو کر ایسی سخت بری بات کہی، ایسی گالی دی کہ میں نے پوری زندگی میں ایسی گالی ان کی زبان سے نہیں سنی تھی۔ غیرت سنت، اتباع سنت کی غیرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں، اور بیان ہوتے ہی سامنے سے کہہ رہا ہے کہ نہیں میں مانوں گا، نہیں میں روکوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تجھ کو کیسے کہنے کی ہمت ہوئی کہ میں روکوں گا؟
تو یہ میرے بھائیوں یہ حدیث صحیح مسلم میں اس تفصیل کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ تو صحابہ کرام کتنا غصہ ہوتے تھے کہ جو سخت سست شدت کے ساتھ کہتے تھے۔ اسی طرح سے بخاری و مسلم میں ایک اور جو ہے واقعہ صحابی کا عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ کا واقعہ موجود ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کنکریوں سے کھیل رہا تھا، کنکریاں جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں کنکریوں سے کھیل رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں سے کھیلنے سے منع کیا ہے، اور آپ نے اس کی وجہ بتائی ہے کہ اس کنکریوں سے نہ ہی شکار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی دشمن کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، الٹا ان کنکریوں سے کسی کی آنکھ پھوٹ سکتی ہے اور کسی کے دانت ٹوٹ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات انہوں نے بیان کر دی، اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ پھر وہی شخص جس کو کہ یہ حدیث بیان کیا تھا انہوں نے پھر کنکریوں سے کھیل رہا ہے۔ تو انہوں نے غصے میں آ کے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تم سے بیان کی اور اس کے باوجود تم اپنے عمل سے باز نہیں آ رہے ہو، اللہ کی قسم میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ تو صحابی نے بات بند کر دی، کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی گئی، آپ کی سنت بتائی گئی، آپ کی تعلیم بتائی گئی، آپ کا حکم بتایا گیا، آپ کی نہیں بتائی گئی، اور اس کے باوجود اس شخص نے اس کی تعمیل نہیں کی۔ تو یہ صحابہ کرام کا رویہ ہے، اور اس کے مقابلے میں کبھی بھی صحابہ جو ہے اپنے عقلی گھوڑے، اپنے فلسفے، اپنے چون و چرا، اپنے ہیلے اور بہانے نہیں تلاشا کرتے تھے، اور چنانچہ سلف صالحین کا بھی یہی طریقہ تھا۔ ایک شخص جو قاضی شریح کے پاس آیا، قاضی شریح یہ تاریخ اسلام میں بہت معروف قاضی ہیں اور بہت عقل مند قاضی گزرے ہیں۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ انگلیوں کی دیت کیا ہے؟ دیت جانتے ہیں، اگر کسی کی انگلی کاٹ دی جائے تو اس کے مقابلے میں اسے کیا دینا پڑے گا سزا کے طور پر، جرمانے کے طور پر؟ کان کاٹ دیا جائے تو کیا دینا پڑے گا، دانت توڑ دیا جائے تو کیا؟ اس سب کی دیت اسلام میں مقرر ہے۔ تو اس شخص نے جو ہے انہوں نے جواب دیا، کہا کہ 10 اونٹ، ایک انگلی کاٹ دو 10 اونٹ دینا پڑے گا، دوسری انگلی 10 اونٹ، یہ انگلی 10 اونٹ، انگوٹھا 10 اونٹ، سب پہ 10 اونٹ۔ تو اس نے کہا سبحان اللہ، چھوٹی انگلی اور بڑی انگلی سب برابر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے، یہ شریعت ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اس میں ہمیں یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ دیکھو، تمہارا کان ہے اور تمہارا ہاتھ ہے، اگر کوئی کان کاٹ دے اس میں شریعت نے کیا مقرر کیا ہے؟ آدھی دیت۔ اس وقت ایک انسان کو اگر کوئی جان بوجھ کے قتل کر دے تو یا تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، اور یا تو دیت دے کے جو ہے اگر معاف کر دیں اور چاہیں کہ اس کے بدلے میں دیت لے لیں تو دیت دینا ہوگا۔ اس زمانے میں 100 اونٹ مقرر تھے، اس وقت سعودی حکومت میں 4 لاکھ ریال متعین کیا گیا ہے۔ تو گویا اگر کوئی شخص کسی کا کان کاٹ دے تو اس کے بدلے میں آدھی دیت یعنی 2 لاکھ ریال متعین کیا گیا، اور اگر اسی طرح سے ہاتھ کاٹ دے تو یہ بھی 2 لاکھ ریال ہے۔ تو کان جتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہاتھ بھی ہے۔ انہوں نے غصے میں اس کو سمجھایا، کہا کہ اپنی عقل اپنے پاس رکھو، تمہارا کان اتنا چھوٹا سا، تمہارا ہاتھ اتنا بڑا سا، ہاتھ کاٹیں تو بھی آدھی دیت اور کان کاٹے تو بھی آدھی دیت، اس لیے اپنی عقل سے شریعت پہ اعتراض نہ کرو، اپنے عقل کو پیچھے رکھو، عقل پہ تہمت رکھو، یہ اللہ کا دین ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا کرتے تھے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے تھے، جو اللہ وحی کرتا تھا وہی آپ امت کو بتایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ سنت کے ساتھ چلتے ہیں، سنت ہمیں جہاں لے جائے وہاں ہم جاتے ہیں، ہم اپنی عقل کو، اپنے جو ہے رائے کو، اپنی ظن و تخمین کو اس کے سامنے نہیں رکھتے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے آپ یہ جانیں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھتا ہے، آپ کی حدیثوں کو سیکھتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے، وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے، وہ بڑا سعادت مند ہے۔ اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے منہ موڑتا ہے، اطاعت سے مخالفت کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، تو بڑا ہی بد نصیب ہے۔ اس لیے ہم سب کو کوئی بھی جو ہے عقل مند ایسا نہیں ہوگا کہ جو اپنے آپ کو بد نصیبوں کی فہرست میں لے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی صورتحال بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، قیامت کا دن ہوگا تو ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا کے کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ، رسول کے راستے کو اپنایا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو میں نے نہ چھوڑا ہوتا۔ تو یہ اس سے پہلے کہ یہ بدنصیبی آ جائے اور یہ پریشانی آ جائے، پہلے سے انسان کو وہ عمل کرنا چاہیے کہ جس میں ایسی درگت اس کی نہ بنے۔ میرے بھائیوں، پھر یہ اتباع، اس کا تقاضا کیا ہے؟ اگر ہم اتباع کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ کس طرح ہمیں اتباع کرنی ہے؟ اتباع اس طرح کرنی ہے کہ آپ کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ،
نہ دائیں جانے کی ضرورت ہے نہ بائیں جانے کی ضرورت ہے، سیدھے سیدھے جیسا جیسا آپ نے کیا اس کے پیچھے پیچھے ہم بھی چلے جائیں، اس میں چوں چرا اور تعلیل اور مختلف چیزیں جو ہے نہ کریں کہ ہماری نیت تو نیک تھی۔ نیک نیتی کی وجہ سے جو ہے آپ کوئی نئی چیز ایجاد کر لیں تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ آپ کی اطاعت کرنا ہے اور اخلاص بھی ہونا ہے، اخلاص بھی، نیک نیتی بھی ہو اور آپ کی اطاعت بھی ہو۔ چنانچہ اس سلسلے میں یہ حدیث دیکھ لیتے ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اور جس کے راوی انس رضی اللہ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، آپ کی بیویوں کے گھر چند لوگ آئے اور ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کیا کہ آپ کیا عبادت کرتے ہیں۔ جب انہیں بتایا گیا تو انہیں ایسا لگا کہ یہ عبادت بہت کم ہے، اور انہیں یہ لگا کہ ہم لوگ تو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کمتر لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کر رہے ہیں آپ تھوڑی بھی کریں تو بہت زیادہ ہو جائے گا، ہم کو تو بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس انداز سے سوچا اور اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، آپ بخشے بخشائے ہیں، آپ کا کیا مسئلہ ہے، آپ تھوڑی بھی عبادت کر لیں تو بہت ہے، لیکن ہم لوگ تو بڑے گنہگار ہیں اور ہمیں تو کوئی ایسی گارنٹی اور کوئی ایسی ضمانت ملی ہوئی نہیں ہے۔ یہ سوچ کر کے ان میں سے ایک شخص نے کہا میں پوری کی پوری رات میں تہجد ہی پڑھتا رہوں گا، اور دوسرے شخص نے کہا کہ میں تو کوئی دن بے روزہ نہیں رہوں گا، بے صوم نہیں رہوں گا، ہر دن میں صوم کے ساتھ رہوں گا، ہر دن میں روزہ رکھوں گا، اور تیسرے شخص نے کہا کہ میں عورتوں سے دور رہوں گا، میں نکاح ہی نہیں کروں گا، کیونکہ نکاح کے اور شادی کے جھمیلوں سے بہت ساری مصیبتوں میں انسان پھنس جاتا ہے، اس لیے میں اس سے دور رہوں گا۔ جب ان تینوں نے یہ بات کہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ آئے اور آپ نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم ہی لوگ ہو جنہوں نے ایسا اور ایسا کہا ہے۔ میرے بھائی پہلی بات یہ کہ اگر کسی کی طرف سے کوئی بات ہمیں پہنچے تو ہمیں اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ڈائریکٹ جا کے ان کو ڈانٹنا نہیں شروع کیا کہ ان کے بارے میں یہ بات بتائی گئی یا ان کے بارے میں آپ نے سنا، پہلے ان سے تصدیق کر لی کہ تم نے یہ بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی سے ہم نے کہا ہے، ہم نے کہا ہے۔ تو پہلے ہم جب کسی برائی سے روکنا چاہیں، کسی برائی کو ختم کرنا چاہیں تو پہلے یقین کر لیں کہ یہ برائی واقعی میں ہوئی ہے، اس کے بغیر ہی آپ اس کے خلاف کوئی رد عمل، کوئی ریئیکشن نہ کریں۔ تو یہ تاکید، یہ سنت کا طریقہ ہے، یہ سنت کی تعلیم ہے کہ ہمیں تاکید ہونا چاہیے کہ واقعی برائی ہوئی ہے، واقعی غلطی ہوئی ہے، نہیں بس ایسے ہی سنائی پڑ جائے اور اس کے خلاف ہم چل پڑیں، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تصدیق کی اور ان سے کہا کہ تم ہی لوگوں نے ایسا اور ایسا کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے ایسا کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ کا پرہیزگار ہوں، لیکن میں صوم بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں کسی دن روزے سے بھی رہتا ہوں اور کسی دن بے روزے سے بھی رہتا ہوں، اور میں رات کو سوتا بھی ہوں اور رات کو صلاۃ بھی پڑھتا ہوں۔ تو میں صوم کے معاملے میں بھی ہر دن صوم نہیں رکھتا، صلاۃ کے معاملے میں بھی جس طرح تم نے کہا ہے میں پوری رات صلاۃ نہیں پڑھتا، اور میں نے نکاح بھی کر رکھا ہے۔ جو شخص میری سنت کو چھوڑ دے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جو کچھ کیا تھا نیک نیتی سے کیا تھا کہ بد نیتی سے کیا تھا؟ نیک نیتی سے کیا تھا، لیکن ہر جگہ نیک نیتی قابل قبول نہیں ہے۔ نیک نیتی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہونا چاہیے، ورنہ ایک نیک نیتی کام نہیں آنے والی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث سے واضح طور پر یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ ہر وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، چاہے کتنی ہی نیک نیتی سے اسے اپنایا جائے، اسے شروع کیا جائے یا اس پہ لگا جائے، وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ مردود ہے، اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ غلو، شدت پسندی، رہبانیت، دنیا کو چھوڑ دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں ہے۔ یہاں میرے بھائی اب تک ہم نے اتباع سنت کی بات سنی، اب کون سی چیزیں ہیں جو اتباع سنت کے خلاف جاتی ہیں، اتباع سنت کی ضد ہیں، اتباع سنت کی اپوزٹ ہیں؟ کون سے کام ہیں؟ ایک چیز تو بہت معروف ہے، جب ہم سنت کہتے ہیں تو اس کے مقابلے میں ہمیں فوراً یاد آ جاتی ہے بدعت، کہ اگر کسی شخص نے بدعت ایجاد کی یا کسی کے ایجاد کی ہوئی بدعت پہ چلا تو اس نے گویا اتباع سنت سے انحراف کیا، اتباع سنت سے وہ آدمی ہٹ گیا، یہ بہت معروف ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے اس کو یاد بھی دلایا کرتے تھے، ہر خطبے میں کہا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ
بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار یاد دلایا کرتے تھے، صحابہ اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ ایک اور چیز ہے جو اتباع سنت کے خلاف ہے اور جس کو بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اتباع سنت میں خلل انداز ہوتا ہے، اور وہ ہے تقلید۔ تقلید کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نام وہ بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں فلاں، ان ناموں میں سے کسی ایک کو پکڑنا پڑے گا، سنت کی پیروی اس کے بغیر نہیں ہوگی۔ جیسے کوئی کہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے طریقے ہی پہ چلنا ہوگا زندگی پر، امام شافعی ہی کو، ان دونوں میں سے کسی ایک کو، یا امام مالک، یا امام جو ہے احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ چار فقہ کے معروف مشہور امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد ابن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ابن احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ان چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید لازم ہے، اس کے بغیر جو ہے آپ چل نہیں سکتے، اس کے بغیر آپ سنت کی اتباع نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ اس بات کو بیان کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتباع سنت سے انحراف نہیں ہے، یہ اتباع سنت سے انحراف ہے۔ اتباع، آپ نے سنت کی پیروی کو پابند کر دیا کہ ان کے واسطے یہ جیسا بتائیں گے تب ہم ویسے پیروی کریں گے، یہ جیسا کہیں گے ویسا ہم کریں گے، وہ بھی یہ سنت شافعیوں کے لیے ہے، یہ سنت مالکیوں کے لیے ہے، یہ سنت حنبلیوں کے لیے ہے۔ سنتیں الگ الگ کس کے لیے، امت کے لیے آئی ہیں کہ سارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں سب کے لیے سنت ہے۔ اگر ایک چیز سنت سے ثابت ہو جائے تو وہ سب کے لیے سنت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کے لیے سنت ہو اور دوسرے کے لیے بدعت ہو۔ اگر شافعی فجر میں قنوت کرے تو سنت ہو، اور وہی احناف کے لیے بدعت ہو، مالکیہ کے لیے بدعت ہو، اور جو ہے حنابلہ کے لیے بدعت ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر جو ہے صلاح پنج وقتہ صلاح پڑھنے کے بعد میں دعا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا احناف کے لیے سنت ہو اور حنابلہ کے لیے بدعت ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر وضو کرتے ہوئے جو ہے مسح کرنا، گردن کا مسح کرنا جو ہے احناف کے لیے سنت ہو اور شوافے کے لیے، مالکیہ کے لیے، حنابلہ کے لیے بدعت ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ تقلید لازم ہے، یہ اتباع سنت سے انحراف کی بہت بڑی وجہ ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اتباع سنت سے ہٹ جاتے ہیں۔ میرے بھائی، نسبت اور چیز ہے اور اس طریقے پر تعلیم پانا اور چیز ہے۔ ایک آدمی نے امام حنیفہ کے اصولوں کے مطابق تعلیم حاصل کی، ایک آدمی نے امام احمد بن حنبل کے اصولوں کے مطابق تعلیم حاصل کی، ایک نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے کے مطابق تعلیم حاصل کی، ایک نے امام مالک کے اصولوں کے مطابق تعلیم حاصل کی۔ تعلیم حاصل کرے اور اس نے نسبت کی، جیسے ایک شخص نے مدرسہ محمدیہ میں پڑھا تو محمدی لکھنے لگا، جو ہے مدرسہ مدنیہ میں پڑھا تو مدنی لکھنے لگا، اور جو ہے اس طرح مختلف نسبتیں ہیں کہ ہم نے اس حساب سے تعلیم حاصل کی ہے۔ لیکن تعلیم حاصل کرنے کے بعد کہے نہیں اس مدرسے میں جو کچھ پڑھایا گیا، جیسے پڑھایا گیا میں اس سے بال برابر ہٹ نہیں سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، مجھے سمجھ میں آ جائے، صحیح بھی ہو، اس کے باوجود میں اسے مان نہیں سکتا کیونکہ میں نے فلاں مدرسے میں پڑھا ہے اور میں اس مدرسے کی طرف نسبت کرتا ہوں، تو کیا یہ قابل قبول ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے، یہود و نصارہ کی مذمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے عبادت گزاروں کو رب بنا لیا، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی عدی ابن حاتم کے سامنے، عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ نے یہ تلاوت کی تو عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو نہیں تھا، وہ لوگ تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، ان کے لیے سجدہ نہیں کرتے تھے، ان کے لیے رکوع نہیں کرتے تھے، ان کے لیے جھکتے نہیں تھے، ان کے لیے ان کا طواف نہیں کرتے تھے، ان کے لیے نظر و نیاز نہیں کرتے تھے، تو ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، ان سے ہم دعائیں نہیں مانگتے تھے، تو ہم نے کیسے ان کی عبادت کر لی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیا ایسا نہیں تھا کہ جب وہ کسی چیز کو حلال کر دیتے تھے تم حلال مان لیتے تھے، جب وہ کسی چیز کو حرام کہہ دیتے تھے تم حرام مان لیتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے یا تمہارے نبی کے ذریعے تعلیم میں کیا ہے یہ تمہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، تمہارے عالم نے، تمہارے عبادت گزار نے جو کہہ دیا اسی کو تم دین مان لیتے تھے، تو کیا ایسا نہیں تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایسا تو تھا۔ تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فتلک عبادتہم، یہی تو ان کی عبادت تھی، یہی تو ان کی عبادت تھی کہ ان کو آپ نے شارع مان لیا، حلال کرنے والا مان لیا، حرام کرنے والا مان لیا، اور تم نے یہ نہیں دیکھا کہ حلال اور حرام کرنے کا حق کس کو ہے؟ حلال اور حرام کرنے کا حق اللہ کو ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حرام یا حلال کی ہم کو خبر دیتے ہیں۔ تو آپ شارح ہیں اور اللہ شارع ہے، آپ شارح ہیں اور اللہ تعالیٰ شارع ہے۔ بہرحال تقلید کی خطرناکی کو بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں
کہ بے دلیل کسی کی بات مان لو، یہ تقلید ہے، اور ہمیں کسی نہ کسی کی تقلید کرنا ضروری ہے، اور شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اور ایسی ایسی دلیلیں پیش کرتے ہیں جو انتہائی غیر مقبول دلیلیں ہیں، ان دلیلوں پہ اگر وہ خود غور کر لیں تو پتہ چلے گا کہ وہ تقلید کی دلیل نہیں ہے بلکہ وہ اتباع کی دلیل ہے۔ اتباع کے معنی ہوتا ہے کہ دلیل کے ساتھ کسی کی پیروی کرنا، دلیل کے مطابق کسی کی پیروی کرنا، اور تقلید ہوتا ہے کہ دلیل کے بغیر کسی کی پیروی کرنا، اگر دلیل اس کے خلاف بھی آ جائے تب بھی نہ چھوڑنا۔ اگر ایسا ہے تو یہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جو لوگ دلیل آ جانے کے بعد اپنے امام کے قول پہ اڑے رہتے ہیں، اپنے مقلد کے قول پہ، مقلد تقلید جو کرے اور مقلد جس کی تقلید کی جا رہی ہے، اگر کوئی مقلد دلیل آ جانے کے بعد اپنے مقلد کے قول پہ اڑا ہوا ہے تو وہ اس آیت کی جو ہے تنبیہ میں وہ شامل ہے، بلا شک و شبہ وہ شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچ گئی، صحیح سند سے پہنچ گئی، اسی لیے امام احمد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تعجب کرتا ہوں کہ ان لوگوں پر جو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث صحیح سند سے ان تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو فلاں اور فلاں کی بات مانیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی چیز ہے جو کہ انسان کو منحرف کر دیتی ہے اتباع سنت سے۔ تو اتباع سنت سے جن چیزوں میں انحراف ہے، پہلی چیز کیا ہے؟ بدعت ہے، اور بدعت کی خطرناکی بہت واضح ہے اور بہت ہی جو ہے سمجھ میں آنے والی کہ ایک نئی چیز ایجاد کی گئی اور باقاعدہ۔ دوسری چیز جس کی خطرناکی بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے وہ تقلید ہے، تقلید کے ذریعے آدمی اتباع سے ہٹ جاتا ہے۔ اور تیسری چیز میرے بھائیوں معصیت ہے، معصیت یعنی نافرمانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم حکم سنیں اور اس کے بعد میں اس پر عمل نہ کریں، یہ ان لوگوں کے لیے جو آپ کے حکم کو مانتے ہیں کہ آپ کا حکم ہے اور اس کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کے تعلق سے اور اللہ کی معصیت کے تعلق سے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کرے، نافرمانی کرے، آپ کے حکموں کو چھوڑ دے، وہ دور کی کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ گیا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دیکھیں، کبھی کبھی اگر یہ معصیت اور نافرمانی تکبر کی بنا پر ہو، اکڑنے کی بنا پر ہو، تو آخرت سے پہلے اسی دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کل بیمینک، اپنے داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ کھانا کھانے کے معاملات کو علماء کہتے ہیں آداب میں سے ہیں، مستحبات ہیں، یعنی کرو تو ٹھیک، نہ کرو تو کوئی بات نہیں، مستحب کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اس نے کہا لا استطیع، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ما منعہ الا الکبر، تکبر کی وجہ سے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ کر سکتا تھا، دائیں ہاتھ میں اس کے طاقت تھی اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی اس کے پاس میں، لیکن صرف یہ کہ میں آپ کی بات مان لوں، میں آپ کی بات مان لوں، اس نے بات نہیں مانی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کر دی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ وہ مرتے دم تک اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے منہ تک اٹھانے کی طاقت کے لائق نہیں رہ گیا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ تو دنیا ہی میں اس کو سزا ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی آخرت سے پہلے دنیا میں بھی جو ہے سزا کا سبب ہے، عذاب کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی بدعات سے، خرافات سے، اور اسی طرح سے ہر وہ چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں خلل انداز ہونے والی ہو، نافرمانیوں سے، گناہوں سے توبہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمیں ہمکنار کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا وسلم۔